بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، آپ اس سے 3 گنا زیادہ حسین لوگوں کو مسکراتے وقت نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کسی کو اس کے اصل نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پوری رات آپ کے بارے میں ہی سوچے، تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ 7 عادات جو ہر انسان کو رسوا کروا دیتی ہیں۔ نمبر 1، بد چلن انسان سے دوستی کرنا۔ نمبر 2، دعوت میں بن بلائے جانا۔ نمبر 3، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا۔ نمبر 4، مہمان بن کر میزبانوں پر حکم چلانا۔ نمبر 5، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا۔ نمبر 6، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا۔ نمبر 7، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ ناظرین، بدخ کا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ پیٹ کی چربی اور موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ ناظرین، سوتے وقت اپنی آنکھوں پر زیتون کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کے وقت بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ لیموں کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے اور پیشاب کی جلن کو دور کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، اگر کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ پالک اور کھیرے کا استعمال شروع کر دیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں بھی کرے۔ ٹانگوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلنا، چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق آنے لگ جاتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بدن کی کمزوری زیادہ ہو جائے
तो किशमिश और दूध इस्तेमाल कर लें। नाज़रीन, निहार पेट गुड़ वाले पानी में 1 चम्मच काला नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तंदुरुस्त रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। मेथी दाना जिस्म के ग्लूकोज की सत्ता कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आ जाने की सूरत में ताकत कम ना हो तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो अंदाज़ा होगा कि हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी रिवाज ज़्यादा आम है। आजकल लोग हौसला देने के बजाय हौसला शिकनी करना अपना फ़र्ज समझते हैं और इस सूरत हाल में हिम्मत और हौसला आपने खुद पैदा करना होगा और इसी मरले को सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है। नज़रीन, जवानी वापस चाहते हैं तो अदरक का उबला हुआ पानी लें और चेहरे पर भाप लें। सरसों के तेल को पेट पर मसल कर ऊपर से कपड़ा बांध देने से पेट की चर्बी चंद दिन में कम हो जाती है। सफ़ेद आटा इस्तेमाल करने से मैदे के मसाइल में इजाफा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराने से दिल की नाली साफ होती है? नाज़रीन, चकोर का गोश्त खाने से लकवा की बीमारी दूर हो जाती है। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम शामिल करके पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो ये जिगर की बीमारी की अलामत है। शैम्पू वाले पानी से घर का फर्श धोने से फर्श बेहतरीन चमक जाता है। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगा देने से खारिश ख़त्म हो जाएगी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या कोई मर्द किसी गैर महरम लड़की को पढ़ा सकता है? आपने फरमाया, अगर पढ़ाने वाला बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह शरीफ हो और जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलामुल्लाह शरीफ हो, फिर भी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, हर वक्त इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहना हर परेशानी और मुसीबत से नजात मिलने का ज़रिया है। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करो, दिल के अमराज से बचत रहेगी। गर्म दूध पीने से हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। बाल लंबे और काले करने के लिए 1 पाव नारियल के तेल में मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते डालकर उबालो और रोज़ाना सर पर लगा लो। इससे बाल खूब घने और लंबे हो जाएंगे। नाज़रीन, बेरी के पत्ते पीसकर उनका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से बाल घने, काले और लंबे हो जाते हैं। रात के वक्त आंखों पर नीम गर्म दूध का मसाज करने से नज़र तेज़ हो जाती है। जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो जाती है। खुद से कहें, सिर्फ मैं ही अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, कोई दूसरा शख्स मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। ज़िंदगी में मौजज़ा होने का इंतज़ार वही लोग करते हैं जो कुछ करने का हौसला नहीं रखते। जो तब्दीली आप खुद ला सकते हैं उसके लिए मौजज़ात का इंतज़ार कैसा। नाज़रीन, हर हफ्ते अपने कंघों की सफाई कर लिया करो, बालों का गिरना ख़त्म हो जाएगा। मुर्गी के पंजों की यखनी पीने से पट्ठे और जोड़ मजबूत हो जाते हैं। नज़र कमज़ोर हो रही है तो काजू और पिस्ता खाया करो। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्ठे और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मसूड़े दर्द करते हों या खून आता हो तो कच्ची गोभी खाओ, अफाका होगा। दांतों पर ठंडा गरम लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये जरकान होने की निशानी है। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ़ की जाती है वो हमेशा जवान रहती है। सादा नमकीन खाना खाओ, बुढ़ापा देर से आएगा। सोने से कबल आँखों के नीचे लीमू का छिलका रगड़ लो, बिनाई तेज़ हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगें तो चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। नाज़रीन, इसबगोल का छिलका दूध में मिलाकर पीने से निज़ाम हाजमा को ताकत मिलेगी। अगर आपको 5 मिनट से ज़्यादा वक्त वॉशरूम में लगता है तो आपका मैदा ख़राब है। एक सांस में पानी पीने से सीने में दर्द होगा। बिस्तर झाड़ कर सोने से डरावने ख्वाब आना ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा।
ناظرین، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو مدعو کرتا ہے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بے آب و گیاہ جگہ پر سفر کر رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سواری تھی جس پر اس کا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کی سواری کہیں جا چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کی لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملی، پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملی۔ پھر اس نے جب توجہ کی تو سواری وہاں موجود تھی۔ اس نے اس کے لگام کو پکڑا تو وہ شخص جتنا خوش ہوا ہے، اللہ کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے، خون کی کمی کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اجوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، دماغ میں تیزی آ جائے گی۔ ٹیک لگا کر کھانے سے آپ کو معدے کی بیماری ہو جائے گی۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ شام کے وقت کچا پیاز بہت نقصان دہ ہے اور دوپہر کو کچا پیاز کھانا صحت کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا۔ تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے کر اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے، جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں گی۔ کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ناک کے بال انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناک کے بال نہ صرف ہوا کو صاف کر کے جسم کے اندر داخل ہونے ناظرین، ناک کے بال نہ صرف ہوا کو صاف کر کے جسم کے اندر داخل ہونے کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں، بلکہ دھول، مٹی اور بیماریوں کا باعث بننے والے جراثیم کو بھی جسم کے اندر براہ راست داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندھنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندھیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کان پر نکلنے والے بال قلب یعنی دل کی بیماری کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کان کی کنال پر بالوں کی موجودگی اور دل کے دورے میں ایک تعلق ہے۔
گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک سائنسدان ان دونوں چیزوں کے بارے میں تعلق پر تحقیق کر رہے تھے اور ہر بار اس کی توثیق ہوتی رہی۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پخانہ کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کے دل ایک آدمی کی دل کی مانند ہوں گے۔ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ ناظرین، معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں، اس میں 5 پودینے کی پتیاں شامل کر دیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیتے رہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد صحت مند رہے گی اور آپ جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔